نماز عشاء میں کتنی رکعت پڑھنا لازم ہے؟ 9 رکعت، 13 رکعت یا 17 رکعت؟ اللہ والو، یہ جو اس طرح کے سوالات آج کل جنم لے رہے ہیں اور خاص طور پہ نوجوان نسل یہ جو سوالات پوچھتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہر آدمی دین کا داعی بن جائے گا اور اپنے مسلک اور اپنے فرقے کو پروان چڑھانے کے لیے، اپنی سوچ اور اپنے نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے کام کرے گا، تو پھر امت کے اندر کیا ہوگا؟ انتشار پیدا ہوگا۔ ایک بات بڑی میں راز کی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ جو فتنہ آئے گا، جس دور میں بھی آئے گا، جو سا بھی فتنہ ہوگا اور جس دور میں بھی آئے گا، وہ ایک ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ اس ہتھیار کا نام ہے رایت۔ برانڈ ہوتا ہے نا، کوئی کمپنی کا نام ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے۔ تو وہ یہ جو فتنہ ساز لوگ ہوتے ہیں یا جو فتنے کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، ہر دور میں یہ ایک ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ اس ہتھیار کا نام کیا ہوتا ہے؟ رایت۔ یہ جو رایت کا ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ انسان کیونکہ حریص ہے، لالچی ہے، عاجز ہے، کمزور ہے، یہ رایت دے کے لپک پڑتا ہے۔ اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کڑکی کے اوپر جو آلو لگایا ہے یہ مجھے کھلانے کے لیے نہیں، مجھے پکڑنے کے لیے، مارنے کے لیے لگایا گیا ہے، یہ میری کوئی مہمان نوازی کے لیے نہیں لگایا گیا۔ اسی طرح جب فتنے میں رایتیں دی جاتی ہیں تو عام عوام کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ رایت مجھے دین پہ لانے کے لیے نہیں دے رہے، یہ رایت مجھے دین سے نکالنے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ تو اب آپ کو سارا مسئلہ سمجھ آ گیا کہ کوئی بھی تحریک ہوگی، کوئی بھی فتنہ ہوگا، کسی بھی دور میں ہوگا، آپ 1400 سال کی تاریخ پڑھ لیں، جو فتنہ اٹھا اس میں امت کو رایتیں دی، ان رایتوں کی وجہ سے لوگ لگ پڑے، وہ ہجوم بن گیا، پھر بعد میں وہ ایک فرقہ بن گیا، ایک جماعت بن گئی، امت کے لیے عذاب بن گیا، امت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ پھر وہ 100 سال 150 سال وہ فتنہ رہا، پھر وہ ختم ہو گیا، پھر کوئی نیا اٹھ گیا، اس نے کہا جی وہ یہ کام ایسے نہیں ہوتا، ایسے کرو، یہ ہو جاتا، لوگ پھر اس کے ساتھ لگ گئے۔ یعنی جس نے ڈھولکی بجائی اس کی آواز کے اوپر لوگوں نے لبیک کہا۔ تو میں نے آپ کو اندر کی بات، پتے کی بات کہی ہے کہ یہ لوگ ہمارے مزاج کو سمجھتے ہوئے یہ کون سا ہتھیار استعمال کرتے ہیں؟ رایت کا۔ اللہ برو، اب یہ دیکھیں، آپ حضرات کتابیں پڑھنے والے نہیں ہیں، پاکستانی قوم کتاب پڑھتی نہیں، نہ تحقیق کرتی، نہ سوچتی ہے۔ مشاہدہ تو ہے، اگر کوئی یہاں 70 سال کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، 50 سال کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، یا جتنی بھی عمر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں یا ہوش سنبھالی ہے، آپ خود جب سے نماز پڑھ رہی ہوں، جب سے اپنے والدین کو نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں، کتنی رکعت عشاء کی نماز کی پڑھی جا رہی ہیں؟ 17۔ چاہے آپ کو حنفی نماز کے بارے میں علم ہے یا نہیں، فقہ کا علم ہے یا نہیں، اس کو الگ کر دو، کیونکہ میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ آپ لوگ کتابیں پڑھنے والے، تحقیق کرنے والے، سوچنے والے ہے ہی نہیں۔ میں تو خود کہہ رہا ہوں، اس میں میں بھی شامل ہوں۔ میں تو مشاہدے کی بات کہہ رہا ہوں کہ ابے کو نماز پڑھتے کتنی رکعت دیکھی ہے؟ آپ کہتے ہیں 17، اور خود بھی کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 17۔ کل تک تیرا ابا 17 پڑھ رہا تھا، تیری اماں 17 پڑھ رہی تھی، اور اب 13 ہو جائیں گی، اب 13 ہو جائیں گی، اور اب تو ایک صاحب ہیں وہ 9 کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ 9 پڑھو، 9 ہی کافی ہیں۔ تو میں نے تو دیکھیں کوئی دلیل نہیں آپ کو دی، میں تو ایک مثال کے ایک سوال کے ذریعے آپ کو جھنجھوڑا ہے اور آپ کے ضمیر کو جگانے کی کوشش کی ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں اور پرچی لکھ کے، سوال لکھ کے بھیج دیتے ہیں، حضرت صاحب 9 پڑھنی ہے، 13 پڑھنی ہے یا 17 پڑھنی ہے۔ اپنے ابے کو دیکھ کتنی پڑھتا رہا ہے، تیرا دادا کتنی پڑھتا رہا ہے، جو مسجد میں، جو محلے میں مسجد ہے قریبی، وہاں لوگ کتنی پڑھتے ہیں؟ کیوں اشرف صاحب کتنی پڑھتے ہیں؟ 17 پڑھتے ہیں۔ تو 13 کہاں سے آ گئی یا 9 کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ والوں، میں نے کیا بات کہی کہ کوئی بھی فتنہ آئے گا وہ عوام کو کیا دے گا؟ رایت، یہ ہتھیار استعمال کرے گا، لوگ اس کی طرف کیا ہوں گے؟ لپکیں گے، پھر وہ اپنے جو مضمون مقاصد ہے ان کو پورا کرے گا، اپنی لائن پہ ان کو چڑھا دے گا، پھر وہ جب سفر کر کے آگے چل پڑیں گے، پھر اسی کے رنگ میں وہ رنگے جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ ہندیاں ہی 9 نے، ہون کیڑا 17 پڑھے، یہ ہندیاں ہی 9 نے۔
یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے 1200-1400 سال سے لوگ 17 پڑھتے آ رہے ہیں وہ غلط تھے، آج مجھے آپ کو دین سمجھ آ گیا ہے. یعنی میرا دادا پر دادا سارے وہ 17 پڑھتے رہے، انہیں سمجھ نہ آیا. آج ہم سود کی کمائی کھا کے، حرام کی کمائیاں کھا کے قرآن پڑھنے والے ہیں، ہمیں مسئلے سمجھ آ گئے، ہمیں فقہ سمجھ آ گئی. تو اللہ والو اصل جو یہ فتنے ہوتی ہیں ان کے پیچھے جو مقصود ہوتا ہے وہ کیا کہ اجماع امت کو لیر و لیر کرنا، امت کا شرازہ جو ہے وہ بکھیرنا، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا، ایک ادھر جماعت ہو جائے ایک ادھر ہو جائے. ساری امت 17 رکعتیں پڑھ رہی ہے کم و بیش. کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں، امت کا 70% سے زیادہ جو طبقہ ہے وہ حنفی ہے. اور جس علاقے کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں 97% تک لوگ جو ہے وہ حنفی مسلک کے ہیں. ترکی پورے کا پورا وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، وہ حنفی مسلک کے ساتھ وہ چلتے ہیں. تو حنفی مسلک کے اندر کتنی رکعت نماز ہے؟ 17. یعنی 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ آپ پہلے پڑھیں گے، یعنی عشاء کی جب اذان ہوگی اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ 4 فرض پڑھیں گے. کتنی رکعت ہو گئی؟ 8. اس کے بعد دوبارہ پھر آپ بعد از فرض 2 رکعت نماز سنت موقدہ پڑھیں گے. کتنی ہو گئی؟ 10. پھر 2 نفل پڑھیں گے 12. پھر آپ 3 وتر پڑھیں گے جو واجب ہیں. کتنے ہو گئے؟ 15. اس کے بعد آپ پھر 2 نوافل مزید ادا کریں گے. تو یہ کتنی رکعت ہو گئی؟ 17. اب اس کو اللہ والے نہ چھیڑو، اس کو نہ چھیڑو. آپ سوال یہ کرو کہ میں کبھی بیمار ہوں تو میں کتنی پڑھ سکتا ہوں. چلو یہ بات بنتی ہے. آپ اجماع امت کا بیڑا غرق نہیں کریں، لوگوں کے ذہنوں میں خلل نہ ڈالیں، لوگوں کو پریشان نہیں کریں، پہلوں کو جو ہے وہ برا بلا نہیں کہیں کہ ان کو دین سمجھ نہیں آیا. آج 9 رکعت پڑھو، عشاء کی ہوتی 9 رکعت ہے، عشاء کی ہوتی 9 رکعت ہے. اب آپ یہ دیکھیں جمعرات کو یہاں محفل ہوتی ہے یا عام دنوں میں جب یہاں محفل ہوتی ہے تو ہم عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ غیر موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ جب جلدی ہو، حالت فرار ہو تو چھوڑ دو، حالت قرار ہو تو پڑھ لو. اب تعریف سمجھ آ گئی؟ سنت غیر موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ حالت فرار ہے یعنی جلدی ہے تو چھوڑ دو، اور حالت قرار ہے تو پڑھ لو. جمعرات کو کیا ہوتا ہے کہ 3-4 گھنٹے سے لوگ اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، میرا بیان سن رہے ہیں. کوئی شوگر کا مریض ہوتا ہے، کوئی گیس ٹربل کا مریض ہوتا ہے، کسی کو رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہے. اب 4 گھنٹے سے وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد ہم شروع کر دیں، اذان دیں، پھر اس کے بعد ہم سنتوں کے لیے 20 منٹ دیں، پھر میں فرض پڑھاؤں، تو وہ 1 گھنٹے تک کیا ہوگا؟ جب وہ لوگ اونچ نیچ کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ کسی کا وضو ٹوٹ جائے گا، کسی کو وضو کی حاجت ہوگی، سارا مجمع جو ہے دوبارہ وضو کرنے کے لیے چلا جائے گا، تو وہ تو 1 گھنٹے کا دوبارہ پروگرام بن جائے گا. تو ہم شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے جو شریعت رائے دیتی ہے اس کا نفع اٹھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی آج حالت کیا ہے؟ فرار ہے. دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ جمعرات کو 10% کے علاوہ 90% لوگ ملتان سے باہر کے ہوتے ہیں، وہ مسافر ہوتے ہیں. تو انہوں نے تو سنتیں پڑھنی نہیں ہوتی، انہوں نے تو قصر نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو کیونکہ مقیم ہوں، میری وجہ سے امام مقیم ہونے کی وجہ سے وہ پوری نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے اوپر سنتیں پڑھنا لازم ہے ہی نہیں. تو ان بیچاروں کو تکلیف کیوں دینی ہے؟ تو میں اس وجہ سے، ایک تو یہ جو مریض ہوتے ہیں ان کی وجہ سے رش ہوتا ہے، اتنے لوگ دوبارہ وضو کیسے کریں گے، مجبوری بن جاتی ہے وہ، اور تیسرا کیا ہے؟ مسافر ہوتے ہیں. تو ان تمام باتوں کو ہم سامنے رکھ کے کیا کرتے ہیں؟ سنتیں پہلی جو 4 ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں. 4 فرض میں پڑھاتا ہوں، اس کے بعد بقیہ نماز پڑھو، یہاں پڑھنی یہاں پڑھو، لنگر کھا کے گھروں میں جا رہے ہیں جو مقامی ہیں گھروں میں جا کے پڑھو، جو باہر کے آئے ہیں وہ یہاں پڑھ کے اپنے گھروں کو چلے جائیں. تو اب یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ اگر حالت فرار ہے تو آپ 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ چھوڑ سکتے ہیں، اور حالت قرار ہے تو پھر آپ نہیں چھوڑیں گے، پھر آپ 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ پڑھیں گے. اس کے بعد 4 فرض ہو گئے، وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں. اس کے بعد کیا آ جائے گا؟ 2 رکعت نماز سنت موقدہ. اب اللہ جو 2 رکعت نماز سنت موقدہ ہے اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، اس کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے. آپ علیل ہیں، بخار ہے، تکلیف میں ہیں،
یا آپ کسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں, بس سٹینڈ پہ کھڑے ہیں, چاہے اپنے شہر میں کھڑے ہیں, ابھی آپ گاڑی میں سوار نہیں ہوئے, تو گاڑی آ گئی, اب گاڑی نکلنے کا ڈر ہے, تو آپ نے 4 فرض پڑھ لی ہیں اور اس کے بعد 3 وتر پڑھ لی, تو آپ کی نماز مکھ ہو گئی ہے. اب یہ حالتیں کون سی دوبارہ آ گئی؟ فرار. یا اس طرح میں نے بتایا کہ ایک آدمی ہے, اس کا اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے, حادثہ ہوا ہے, یا کوئی اور بیماری ہے, اسپتال میں داخل ہے یا گھر میں داخل ہے, تو وہ تکلیف میں ہے, وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, تو اس نے 4 فرض پڑھ لیے اور 3 وتر پڑھ لیے, اس کی نماز ہو گئی. اب یہاں آ کے مسئلہ ہے کہ سنت غیر موقدہ جب عادت بنا لی جائے گی, پڑھنے 7 ہیں, 4 اور 3 7, یعنی فرض اور 3 وتر, تو اللہ والو وہ گناہگار ہوگا, اس کا مواخذہ ہوگا, اس کا سوال ہوگا, وہ گناہگار ہوگا. کیوں؟ وہ امن کے دنوں میں بھی, امن کی حالت میں بھی, حالت قرار کے اندر بھی وہ سنت موقدہ کو حقیر سمجھ کے چھوڑ رہا ہے, اس کی کیا ہوگی؟ گرفت ہوگی. اب پہلے ہم نے 4 رکعت سنت غیر موقدہ پڑھی, اگر اپنے مقام پہ نماز پڑھ رہی ہیں, کوئی فرار کی حالت نہیں ہے. فرار کی حالت ایک اور بھی ہوتی ہے, آپ ابھی عشاء کی اذانیں ہوئیں تو آپ گھر سے وضو کر کے نکلے, جب تک آپ مسجد میں پہنچے تو اس وقت تک جماعت کھڑی ہونے والے تھی, تو اب آپ سنت غیر موقدہ نہیں پڑھ سکے, تو آپ نے براہ راست آپ جماعت میں شامل ہو گئے اور آپ نے 4 رکعت نماز فرض امام کے پیچھے پڑھ لی. تو اب یہ جو 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے, ان کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ آپ کو وقت نہیں ملا, آپ کیا ہو گئے؟ شرعی معذور ہو گئے. لیکن اگر آپ ایک عادت بنا لیں کہ نہیں, جانا ہی اس وقت ہے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو تاکہ مجھے سنتیں پڑھنی نہ پڑیں, تو یہ کس بات کی دلیل ہے, کدھر اشارہ ہے کہ نبی کی سنت کی حقارت ہے, نبی کی سنت کی کوئی فضیلت اور اہمیت نہیں ہے. سنت موقدہ اور غیر موقدہ کے اندر جو معمولی سا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سنت موقدہ مجبوری ہو یا طبیعت ناساز ہو, تھکاوٹ ہو, تب بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. سنت موقدہ یہ ہے کہ بہت زیادہ مجبوری ہو تو تب آپ چھوڑ سکتے ہیں, جس طرح بیماری ہے, سفر ہے, کوئی دشمن کا خطرہ ہے, میدان جنگ ہے, یا ہمارے یہاں جیسا محفل ہوتی ہے, اللہ کی مخلوق جو دکھ کی انتظار میں بیٹھی ہے, اب میں ادھر لمبی لمبی نمازیں پڑھوں اور پڑھانی شروع کر دوں تو اللہ راضی ہوگا. تو شریعت کا مزاج سمجھنا پڑتا ہے کہ مخلوق خدا باہر انتظار میں بیٹھی, حضرت صاحب کیا کر رہے ہیں کہ اپنی تسبیح اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, اس لیے پھر امام کے لیے کیا حکم ہوتا ہے؟ مختصر نماز جو ہے وہ پڑھائے. تو سنت غیر موقدہ جو ہے وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں کبھی کبھار جب آپ کو مشکل لگ رہا ہو, لیکن سنت موقدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کو چھوڑیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. اس کے بعد جب آپ سنت موقدہ تک پہنچیں گے تو کتنی رکعتیں ہو چکی ہوں گی؟ 10. پھر آپ پڑھیں گے 2 نفل, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد آپ پڑھیں گے 3, پھر آپ پڑھیں گے 2 نفل. اللہ والو جو عشاء کی نماز ہے ذرا توجہ رکھیے گا. اب 1-2 باتیں اور بھی ہیں سوال کے ساتھ جڑی, وہ بھی میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے تو اللہ رب العزت ہدایت کا ذریعہ جو بنائے. عشاء کی جو نماز ہے وہ کتنی ہے؟ 4 رکعت نماز سنت غیر موقدہ, 4 فرض, 2 رکعت نماز سنت موقدہ, 10. یہ رکھتے ہی 10 ہیں صرف. اگر جس طرح اس کا تصور ہے ویسے پڑھی جائے, کتنی ہے؟ 10. باقی رہ گئی کتنی؟ 7, یعنی 2 نفل رہ گئے, 3 وتر رہ گئے, اور پھر بعد کے 2 نفل رہ گئے. اب یہاں پہ ایک اور بات ہے, عشاء کی نماز دیر سے پڑھنا افضل ہے. کب پڑھنا افضل ہے؟ دیر سے. یہ رات کی نماز ہے, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے اوپر کرم فرمایا کہ آپ نے مغرب کے بعد جلدی عشاء پڑھا دی تاکہ لوگ سو جاتے ہیں, جب سو کے یہ دوبارہ اٹھ کے آئیں گے تو ان کے اوپر یہ نماز پڑھنا گراں گزرے گا اور اکثر لوگوں کی نماز رہ جائے گی. یہ تو صحابہ کے دور کی بات ہے. تو لوگوں آج یہ نماز 11 سے 11:30 یا 10:30 سے 11:30 بجے پڑھنا افضل ہے. 10:30 سے 11:30 کے درمیان میں پڑھنا افضل ہے. یعنی اگر رات آپ کی 9 گھنٹے کی ہے, رات کتنے گھنٹے کی ہے؟ 9 گھنٹے کی, یعنی غروب آفتاب سے لے کے طلوع صادق تک درمیان میں جتنا وقت ہے وہ 9 گھنٹے ہے. تو 9 گھنٹے کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 3 مثل بن جائے گی.
تو جب پہلی مثل ختم ہو رہی ہو، گزر رہی ہو، تو اس وقت نماز پڑھنا عشاء کی افضل ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے وہ 3 گھنٹے جو ہے اس میں جمع کیے، وہ بن گئے 10:30، 10 بن گئے یا 11 بن گئے، جس طرح کہ رات کا وہ دورانیہ ہوتا ہے۔ تو جب پہلی مثل گزر رہی ہو تو اس وقت جب ہم عشاء کی نماز پڑھیں گے وہ افضل ہے۔ لیکن اجماع امت کیا ہو گیا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز تقریباً 79 منٹ کے بعد مغرب کے پڑھا دی جاتی ہے، یعنی اذانیں ہو جاتی ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ رات 10-11 بجے جب اذانیں ہوں گی تو کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے؟ لوگ تھک ہار کے مزدوری کر کے آتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر جلدی نماز پڑھا دی، لیکن اس کی فضیلت کو بھی ساتھ بیان کر دیا، مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ اگر فرض کرو کوئی انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اس مائیں بہنیں گھر میں خواتین اپنی نماز پڑھ رہی ہیں، تو وہ اس فضیلت کو سامنے رکھ کے اگر لیٹ نماز پڑھیں، گھر کے کام کر کے کھانا وغیرہ اپنی فیملی کو دے کے پڑھیں، اور ان کا جذبہ اور نیت یہ ہو کہ میں اس لیے دیر کر کے پڑھ رہی ہوں کہ دیر سے نماز پڑھنا زیادہ عشاء کی افضل ہے۔ یہ نہیں کہ میں گھر کے کام کر رہی ہوں تو گھر کے کاموں کو ترجیح دی ہے، نماز کو ترجیح نہیں دی۔ آج انشاءاللہ یہ فقیر کا بیان سن لیں گے تو ان کو بھی یہ خوشی ہوگی کہ ہم کام بھی سکون کے ساتھ کریں اور آرام سے گھر پر بچوں کو کھانا وانا دے کے فارغ ہو کے اچھی طرح وضو کر کے یکسو ہو کے 11 بجے نماز پڑھ لیں۔ گھر کی ذمہ داریاں، حقوق العباد بھی پورے ہو گئے، اب حقوق اللہ آرام سکون کے ساتھ ادا کریں۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ یہ جو عشاء کی رکعات ہیں یہ پہلے کتنی ہیں؟ 10۔ یہ جو اللہ والو آگے نماز ہے وتر کی، یہ تو ہے ہی آخری رات، آخری پہر کی نماز ہے، یہ یعنی رات کے اگلے حصے میں پڑھ جانے والی نماز ہے، لیکن امت کی آسانی کے لیے اس کو عشاء کی نماز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس لیے علماء نے، فقہاء نے یہ بات لکھی اللہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے کہ جس نے وتروں کے ساتھ نفل پڑھ لیے یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے، تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے، کیونکہ جب امت میں ذوف آنا شروع ہوا تو جو محققین ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، علماء ہیں، انہوں نے جب امت کی نبض کو دیکھا کہ ہن تہجد پڑھنے والے چلے گئے، یہ تہجد پڑھنے والے نہیں ہیں، تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ بجائے کہ یہ نفل پڑھے ہی نہ تو اس کو نماز کے ساتھ جوڑ دیا جائے تاکہ چلو ان کو اسی کا ثواب مل جائے۔ تو یوں ہے، اگر تو بھائی آپ تہجد گزار ہو تو پھر تو آپ کو وتر پڑھنے ہی نہیں، آپ کو نفل پڑھنے ہی نہیں، پھر تو آپ نفل پڑھیں، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ 12 پڑھیں، ان کے ساتھ وتر پڑھیں۔ یہ 15 رکعات پھر آپ نے طلوع صادق سے 20 منٹ پہلے تک پڑھنی ہے، یہ تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں ہے، پہلے پھر اپنی کتنی ہو جائے گی؟ 10۔ تو اگر آپ تہجد پڑھنے والے نہیں ہیں تو آپ کے لیے نہ 9 رکھتے ہیں نہ 13 رکھتے ہیں، آپ کے دادا پردادا کے لیے بھی 17 رکھتے تھیں اور آپ کے ابا حضور کے لیے بھی 17 رکھتے ہیں، تو یہ جو لالو پاپ ہے اس کے لیے بھی 17 رکھتے ہی ہیں۔ یہ جو سوال پوچھنے والے ہیں کہ جی ہم جدید لوگ ہیں، ہمارے لیے کوئی رعایت ہے؟ بھائی قیامت تک آنے والے کے لیے 17 رکعت نماز عشاء کی ہے، اس کے اندر سارا مسئلہ میں نے کھول کے بیان کر دیا کہ اگر آپ تکلیف میں، حالت فرار کے اندر ہیں تو آپ کو رعایت ہے، سنت غیر مقدہ کبھی کبھار چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر بہت ہی تکلیف میں ہیں، کوئی ایسی ایمرجنسی ہے، بیماری ہے، کوئی سفر ہے، کوئی جنگ کا ماحول ہے، تو اس میں آپ سنتے جو موقع ہے 2 وہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں، پھر آپ 7 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب عام حالات ہیں تو ان میں آپ کیا کریں گے؟ پوری 17 رکعت نماز ادا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور میں دستبستہ عرض بھی کروں گا سوشل میڈیا پہ سننے والوں کو کہ اللہ والو جب رنگ برنگے چینل پہ رنگ برنگے مولویوں سے سنو گے تو یہ اشکال ساری زندگی تمہارے اندر رہیں گے، ساری زندگی تمہارے اندر رہیں گے۔ نہ تم 9 پڑھنے والے رہو گے، نہ 13 پڑھنے والے رہو گے، اور نہ 17 پڑھنے والے۔ اور اللہ والو جب نماز بن جاتی ہے تم کہو گے یہ 17 رکعتوں والی نماز ہے، کاش یہ 170 رکعت والی ہوتی۔ میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، آج لوگ اہل بیت سے محبت کا کتنا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے نام پہ ٹکرے کھاتے ہیں، نظر و نیاز ہوتی ہے، پورا ایک مسلک اس کے نام پہ چلتا ہے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کئی بار جب طلوع صادق ہو جاتا، یعنی طلوع فجر کا وقت شروع ہو جاتا، تو گرہ آزاری کرتی
ذرا جاگتے رہیے گا. میں آپ کے ضمیر کو ذرا جگانے لگا ہوں, وہ ذرا جاگ ہی جائے, اللہ رب العزت میرے الفاظ میں تاثیر ڈال دے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاتون جنت جب طلوع صادق قریب ہو جاتا, جب ساری رات عبادت کر لیتی, بھی جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو گریا کرتی, ہچکیاں لے کے, سسکیاں لے کے رب کی بارگاہ میں التجا کرتی کہ سونیا کوئی ایک رات تے ایڈی وڈی بنا دے, کوئی ایک رات تو اتنی بڑی بنا دے کہ تیری یہ بندی دل کھول کے عبادت کر لے. تو نے راتیں بھی بنائی ہیں اللہ, اتنی چھوٹی راتیں بنا دی ہیں کہ فاطمہ مصلی پہ کھڑی ہوتی, ابھی دل بھی نہیں بھرتا تو مؤذن کی اذان آ جاتی. اب اللہ والو یہ باتیں کس کو جا کے بندہ سنائے؟ صرف نعرے مارنے سیکھے ہوئے ہیں. اسی مولا علی دے ملنگ ہے گئے تو پڑھی کدی ایک نہیں ہے گی. جن کے نام پہ خیراتیں کھاتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ کاش کوئی ایک رات ایسی بھی اللہ بنا دیتا کہ اتنی لمبی ہوتی کہ فاطمہ جو ہے وہ دل بھر کے عبادت کرتی, رات ختم نہ ہوتی. تو یا اللہ تو نے اتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ میں مصلی پہ کھڑی ہوتی ہوں تو رات گزر جاتی. تو اللہ بولو جب ایمان ہوگا تو 17 رکعتوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا, اور جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر 7 بھی اوکھیاں ہوں گی. ان سے پوچھو جو پڑھتے نہیں ہیں, ان کو 7 پڑھنے کی بھی توفیق نہیں. ہم تو 7 کی بات کر رہے ہیں نا, جو پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے. کتنے ایسے ہیں جو صرف سے نماز پڑھتے نہیں, عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے. ان سے انہیں پوچھو کہ نماز کتنی مشکل ہے. اس لیے اللہ والو اولیاء اللہ مشائخ جو صاحب حال صاحب نظر بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کو پتہ چل جائے, نمازی کو پتہ چل جائے کہ جو بازاروں کے اندر پھر رہے ہیں, چور ڈاکو ہیں, دنیا دار ہیں, یہ کتنے پریشان ہیں, وہ کبھی عشاء کی نماز کو تیز تیز نہ پڑھے, مسجد چھوڑ کے گھر نہ جائے. اور اگر جو بازاروں میں بیٹھے ہیں, چور ڈاکو ہیں, دنیا دار ہیں, انہیں معلوم ہو جائے کہ عشاء کی نماز کے اندر کتنا سکون ہے, مسجد کے اندر کتنا سکون ہے, وہ بازار چھوڑ کے, ڈکیتیاں چھوڑ کے مسجد میں آ جائے. بس یہ پردے ہیں, یہ پردے ہیں. تو جس کو عشاء کی نماز کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے, ساری رات اس کو سکون نصیب ہو جاتا ہے, چین کی, اطمینان کی نیند جو ہے وہ میسر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ساری رات اس کو سلامتی عطا فرماتا. اللہ رب العزت ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے. جو دین ہمارے تک پہنچا ہے, جس طرح الحمدللہ ہمارے بڑوں نے, بزرگان نے اس پہ عمل کیا ہے, بے نہیں اللہ رب العزت سنت کے مطابق ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. یہ جو شر ہے یا فتنے ہیں, جو نئے نئے سوالات آتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے پیچھے جو چھپا ہوا فکر ہے, نظریہ ہے, غلیظ شر ہے, اللہ ہر ایک امتی کو, ہر امتی کو اس شر سے محفوظ فرمائے. اگلا سوال بڑا اہم ہے, اور یہ سوال تو پوچھا ہے عورتوں نے, لیکن کوئی فرق نہیں ہے عورتوں یا مردوں کا. وہ یہ ہے کہ نماز فجر اگر رہ جائے, قضا ہو جائے, تو پھر کیسے ادا کریں گے. اس لیے جو اسرائیل کا وزیر اعظم تھا, شمون جو تھا, جب اس کی ایجنسیوں نے جا کر رپورٹ دی کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے, تو جو ہے مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے, اگر یہی تسلسل برقرار رہا تو یہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ دنیا پہ حاکم بن جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے, محکوم ہو جائیں گے. تو وہ جو یہودی اسرائیل کا وزیر اعظم تھا, تو اس نے ٹھنڈی سانس لی, یعنی اسے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوئی, کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوئی, اور اس نے ایک فکرہ بولا, اور وہ فکرہ سن کے اگر انسان کے اندر, یعنی مسلمان کے اندر غیرت ہو تو ہم شرم سے مر جائیں, ڈوب کے مر جائیں. اس نے کہا ایجنسیوں والوں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے, بیدار ہو رہے ہیں تو ہونے دیں. ہاں, جب ان کی مسجدوں کے اندر نمازیوں کی تعداد یعنی فجر کی نماز کے اندر اتنی ہو جائے گی جتنی جمعے کی نماز کے اندر ہوتی ہے, پھر خطرہ ہے. مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی جمعے کی نماز کے اندر جتنے نمازی ہوتے ہیں, جب ان کے اتنے ہی نمازی فجر کی نماز میں آ گئے تو پھر آپ سمجھ لو کہ مسلمان دوبارہ بیدار ہو رہے ہیں اور یہ حاکم بن کے رہیں گے. تو ہم تو ماشاءاللہ سو رہے ہیں, پورا گھر سویا ہوتا ہے, کوئی فجر کی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. اور اس بات کی دلیل ہے, کسی بھی مسجد میں چلے جائیں, مسجد چھوٹی ہے یا مسجد بہت بڑی ہے, صف ایک ہی ہونی ہے, آدھی صف, پونی صف, ایک صف,
اور اگر میں دونوں پاؤں جوڑ کے کہوں پاؤں کی مٹی بھی نہ ہلنے دوں تو 1.5 صف، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. چاہے مسجد چھوٹی ہے چاہے مسجد بڑی ہے، بس نمازی فجر کے اتنے ہیں. اور جمعے والے دن بار سڑک پہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، جمعے کی نماز سڑک پہ پڑھی جا رہی ہوتی ہے. تو اللہ بولو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز قضا کیوں ہو جائے، نماز رہنی نہیں چاہیے. اللہ بولو نماز جس نے جان بوجھ کے چھوڑی وہ کفر کا مرتکب ہوا، یعنی وہ گناہ کا مرتکب ہوا. اور پھر دوسری بات جو یہ ہے باقی نمازوں کے ساتھ بھی ہے، فجر کی نماز کے ساتھ جو خاص مسئلہ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو واضح کر کے پھر اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں کہ جو فجر کی نماز ہے اس کے ساتھ میری آپ کی روزی جڑی ہوئی ہے. بقیہ 4 نمازوں کا بھی اثر آتا ہے رزق کے اوپر، لیکن فجر کی نماز کا بہت زیادہ اثر رزق کے حوالے سے آتا ہے، اور آج رزق ہی کا رونا ہے. اور جس نماز نے رزق بڑھانا ہے وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے، وہی نماز چھوڑی جا رہی ہے. پھر فجر کی نماز یہ بتاتی ہے، آج کا مشاہدہ، آج کا علم سائنس کا، آج کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والوں کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح سب سے زیادہ ہے، شرح سب سے زیادہ ہے. آج کا علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ فالج ہونا، فالج سب سے شرح صبح کی نماز چھوڑنے والوں میں ہے، صبح کی نماز چھوڑنے والوں میں. ڈپریشن ہے، تمام نفسیاتی، میں ایک آدھ کی بات نہیں کر رہا، تمام سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، تمام نفسیاتی مسائل جو ہیں ان کی وجہ فجر کی نماز کا ادا نہ کرنا، فجر کی نماز نہ پڑھنا. پھر پہلا میں نے بتا دیا رزق کی تنگی. پھر جب فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، گھر میں سلامتی اٹھ جائے گی، برکت اٹھ جائے گی، رحمت اٹھ جائے گی اس گھر کے اندر سے. جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی اس گھر میں دنیا کا کوئی مائی کا لال جادو کو ختم نہیں کر سکتا، وہاں جادو ختم ہی نہیں ہو سکتا. اب آپ کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ سوشل میڈیا پہ جو ہمارے پیارے سنتے ہیں، متعلقین سنتے ہیں، ماشاءاللہ بعض لوگ بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑے تحقیقی اور تنقیدی زاویے سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور بہت اچھی بات ہے. ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے، بلکہ میں کہوں گا آنا چاہیے، اور آپ کے ذہنوں میں بھی آنا چاہیے اگر آپ یہاں موجود ہیں، کہ حضرت صاحب یہ ساری باتیں آپ فجر کے ساتھ کیوں جوڑے جا رہے ہیں؟ کیا ظہر کی نماز کے فضائل نہیں ہیں، یا اس کے چھوڑنے کے اوپر جو وعید آئی ہیں یا پڑھنے کی تاکید آئی ہے وہ نہیں ہے، یا عصر کے ساتھ نہیں ہے، مغرب کے ساتھ نہیں ہے؟ ہاں بھائی ان کے ساتھ ہے. 2 نمازوں کا چھوڑنا بقیہ 3 نمازوں سے زیادہ خطرناک ہے. ایک ہے فجر کی اور ایک ہے عشاء کی. اس کے اندر جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ عشاء اور فجر کے درمیان میں وقفہ بہت زیادہ ہے. اسی طرح فجر اور ظہر کے درمیان میں وقفہ بہت زیادہ ہے. جو وقفہ بڑھتا جاتا ہے ہم روحانی طور پہ کمزور ہوتے جاتے ہیں، شیطانیت غالب آتی جاتی ہے. اب انشاءاللہ اشکال جو وہ ختم ہو جائے گا. ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، 3 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پھر 3 گھنٹے کے بعد 2.5 گھنٹے کے بعد مغرب ہو جاتی ہے، پھر مغرب کے 79 منٹ کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی آگے پڑھ رہا ہے، کوئی پہلی مثل میں پڑھ رہا ہے، کوئی دوسری میں پڑھ رہا ہے، کوئی آخری وقت میں پڑھ رہا ہے، تو وہ انسان تھوڑا بہت ذکر اذکار کے بھی اندر ہوتا ہے اور ساتھ نماز کے اوپر نماز ہوتی ہے. خاص طور پر اگر سردیاں ہوں تو جی ہم کیا کہتے ہیں، جیسے بندے تے بندہ چڑھیا ہوتا ہے، نماز تے نماز چڑھی ہوتی ہے. تو وہ ان نمازوں یا ان اوقات کے اندر جادو نہیں چلتا. سمجھ آ گئی بات؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے، اس وقت میں جادو نہیں چلتا. کیوں؟ آپ نماز ظہر کی پڑھ کر آئے، گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے آپ کا ویسے ہی وضو رہا، پھر آپ کا دھیان ادھر ہے، عصر ہونے والی ہے اور کوئی ذکر اذکار کر رہے ہیں. تو جب آپ کا دھیان نماز کی طرف ہوگا تو آپ روحانی طور پہ نیچے تو آئیں گے، دنیا داری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، گھر گرستی کر رہے ہیں، نیچے تو آئیں گے، لیکن اتنا نہیں آئیں گے کہ جادو کا بار چل جائے.
پھر آپ نے عصر پڑھنے چلے جانا ہے، پھر وضو شروع ہو گیا، جو گناہ تھوڑے بہت آئے تھے وہ ختم ہو گئے، اور جو تھوڑی بہت روح کی لطافت کم ہوئی تھی، کثافت بڑی تھی، وہ پھر بہتری آ گئی، دوبارہ آپ روحانی طور پہ مضبوط ہو گئے، پھر آپ عصر کی نماز پڑھ کر آئے۔ پھر عصر کی نماز پڑھنے والا جو نماز پنجگانہ پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اسی وضو کے ساتھ مغرب پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ عصر اور مغرب کے درمیان ذکر اذکار کرتا ہے یا قرآن کی آگے تلاوت کرتا ہے، کوئی حضور کا عاشق آ کے درود پاک پڑھتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کی روحانیت نیچے آئے گی یا اور اوپر جائے گی؟ اور اوپر جائے گی، تو جادو نہیں چلے گا۔ پھر مغرب سے عشاء، مغرب اور عشاء عام طور پہ لوگ ایک وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو مجھے بتاؤ اس میں جادو کیسے چل جائے گا؟ اللہ والو، جادو چلتا ہے عشاء سے فجر، فجر سے ظہر۔ ہانڈی والا عمل جس کی ہلاکت 99% یقینی ہوتی ہے، اگر عامل ڈنڈے والا ہو، جادوگر ڈنڈے والا ہو، اس کو اپنے فن کے اندر مہارت حاصل ہو، ماہر ہو، تو اللہ والو ہانڈی والا عمل ہر عامل نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اس کا ماہر ہے، کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے، ہزاروں میں ایک ہوتا ہے جو اس کا ماہر ہو ہانڈی والے عمل کا، تو اللہ والو اگر وہ ہانڈی چڑھ جائے تو بندہ پھٹے چڑھ کے رہتا ہے، وہ بچ نہیں سکتا۔ اس کی جو کامیابی کی شرح ہے وہ کیا ہے؟ 99.9% تک چلی جاتی ہے۔ اللہ ہی ہے بچائے اپنی قدرت کاملہ سے، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، اتنا خطرناک جادو کا وار ہوتا ہے۔ جب بھی وہ ہانڈی والا عمل ہوگا، وہ ہوگا عشاء سے پہلی اذان، فجر کی جو تہجد کی اذان، جو پہلی اذان ہم کہتے ہیں، پہلی اذان اور عشاء کی آخری اذان کے درمیان کا جو وقت ہے وہ وار اس وقت ہوگا جب انسان سو رہا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گیا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ وار ہوگا، دن کے وقت بہت کم ہوتا ہے، اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو وہ ظہر سے پہلے پہلے ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا کہ جن گھروں کے اندر ظہر کی نماز اور فجر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، ان کو دنیا میں کوئی مائی کا لال، کوئی اللہ والا ان کو مصیبتوں سے نہیں نکال سکتا، پریشانیوں سے، رزق کی تنگی سے، جادو سے، لڑائی جھگڑوں سے، لا علاج بیماریوں سے کوئی نکال ہی نہیں سکتا۔ جس گھر کے اندر ظہر کی نماز نہیں ہے، فجر کی نماز نہیں ہے، اور جس گھر کے اندر عشاء کی نماز نہیں ہے۔ یہ اب ساری بات سمجھ آ گئی ہے۔ اب حسن ظن رکھتے ہوئے ہم بات یوں کرتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کا ارادہ تھا لیکن آنکھ نہ کھلی، آنکھ نہ کھلی۔ اب یہ سوال ہے کہ آنکھ نہیں کھلی، نماز قضا ہو گئی، تو اب کیسے ادا کریں گے؟ اب اگر نماز پڑھنے کا ارادہ تھا، الارم لگایا، الارم بجا، نیند کے غلبے کی وجہ سے الارم بند کر دیا کہ ابھی وقت ہے میں اٹھ جاتا ہوں یا اٹھ جاتی ہوں، اس کے بعد آنکھ نہ کھلی، یا الارم لگایا ہی نہیں تھا تو آنکھ نہ کھلی، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ہے، اس کا اصول یہ ہے یا طریقہ یہ ہے کہ جو ہی آپ اٹھیں تو پہلی فرصت میں نماز ادا کریں، پھر آپ نہائیں دھوئیں، دفتر کے لیے، کاروبار کے لیے تیار ہوں، ناشتہ کریں۔ پہلا کام کیا کریں؟ وضو کریں اٹھ کے، اور فوراً جو ہے وہ نماز ادا کریں۔ اور نماز ادا کرنے کے بعد اگر فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ آپ کرتے ہیں، اس کو آپ مؤخر کر سکتے ہیں، وہ آپ بعد میں بھی 10 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز جو ہے وہ پہلے ادا کر رہی۔ اب یہاں بڑا لطیف نقطہ ہے، وہ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اگر تو آپ نے فرض نماز فجر کی صبح 8 بجے اٹھ گئے، 8:30 اٹھ گئے، 9 بجے اٹھ گئے، 10 بجے اٹھ گئے، 11 بجے اٹھ گئے، 11:15 بھی اٹھ گئے، تو آپ کو فجر کی نماز 4 رکعتیں ادا کرنی پڑیں گی، یعنی دونوں سنت موقدہ بھی آپ پڑھیں گے اور 2 فرض بھی آپ پڑھیں گے، جس طرح معمول میں آپ پڑھتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ صرف اس میں کیا ہوگا؟ نیت کیا ہوگی؟ قضا کی۔ پہلے نیت ہم کیا کرتے ہیں جب وقت پہ پڑھیں؟ ادا کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ جب ہم وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے؟ ادا کی۔ جب وہ وقت نکل گیا تو نیت کیا ہو جائے گی؟ قضا کی۔ بس اتنا سا فرق ہے، باقی معمول کے مطابق آپ 2 سنتیں پڑھیں گے اور 2 فرض پڑھیں گے۔ جب وقت ہو گیا 11:35، بس اوقات یہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہوتا ہے، تو اس لیے خیال کرنا ہے، آپ اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ 11:25 سے لے کے 12:10 تک عمومی طور پہ زوال کا وقت اس کے اندر اندر رہتا ہے۔ تو اگر حفظ ما تقدم کے طور پہ رہیں تو آپ 11:25 رکھ لیں، ادھر 12:15 کر لیں، تو اتنے وقت کے اندر زوال کا وقت جو ہے وہ اوپر نیچے، دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے مطابق جو اوپر نیچے ہوتا ہے۔ اگر آپ اٹھے ہی 11:30 بجے ہیں، اٹھے ہی 11:30 بجے ہیں، تو جب زوال کا وقت شروع ہو گیا تو
اس سے پہلے فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، یعنی قضا ادا کرنے کا، قضا پڑھنے کا بھی وقت اب وہ جو سنتیں ہیں ان کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی فجر کی نماز جو ہم قضا کر کے پڑھتے ہیں تو جب زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو زوال کے بعد کیا ہے، ظہر کا وقت شروع ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم سنتیں جو ہیں وہ قضا نہیں پڑھیں گے، اب وہ ختم ہو جائیں گے، وہ اب نہیں پڑھیں گے، ان کے ثواب سے، اجر سے آپ محروم ہو جائیں گے. اب آپ پھر انتظار کریں گے کہ میں قضا کا جو زوال کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ ظہر کی نماز پڑھیں. ظہر کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ آپ فجر کے 2 جو فرض ہیں وہ پڑھ کے ساتھ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ صاف کر دیں. اگر آپ اٹھتے ہیں 8 بجے، 9 بجے، 9:30 بجے، 10 بجے اور 11 بجے تک، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ فوراً وضو کریں، وضو کر کے معمول کے مطابق پہلے 2 سنتیں پڑھیں گے، پھر 2 فرض پڑھیں گے. یہ مسئلہ خاص طور پہ خواتین کے لیے ہے، اور خواتین بھی جو شادی شدہ ہیں رات کو خلوت کر لیتے ہیں. پھر خواتین کیا کہتی ہیں، جب میں ڈانٹ ڈپٹ کروں، پھر آگے سے جواب آتا ہے، حضرت صاحب اب سب کے سامنے نہانے کے لیے انسان چلا جائے تو شرمندہ ہوتا ہے، اس گھر میں بھی تو رہنا ہوتا ہے، بچے بڑے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، وغیرہ وغیرہ 100 عذر وہ آگے سے دے دیں، بال گیلے ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. دیکھیں اللہ والے، یہ سارے عذر میں تو مان لوں، شریعت نہیں مانتی. بات شریعت کی ہو رہی ہے، بات میری آپ کی نہیں ہو رہی. میں تو آپ کی بات مان لوں کہ بھئی آپ کا گھر چھوٹا ہے، اٹیچ بات نہیں ہے، جوائنٹ فیملی ہے، بچے چھوٹے ہیں، گیزر نہیں چلتا، ٹھنڈا پانی ہے، گرم پانی کا مسئلہ ہے، میں تو ساری باتیں مان لوں گا. اب مجھے بتاؤ میں شریعت کو مطمئن کیسے کروں؟ یہ مسئلہ شریعت کا ہے، میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. تو خلوت کرنے سے پہلے بھی یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی بعد میں ہم نے نہانا ہے تو ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دینی. تو اب اللہ والو کتنی بڑی یہ بدبختی ہے میاں بیوی کی کہ وہ رات کو خلوت تو اس نیت اور جذبے اور شوق کے ساتھ کر لیں کہ جی ہم سنت پوری کر رہے ہیں، تو صبح فرض چھوڑ دیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں نفس جو ہے وہ شریک ہے، لذت ہے وہ شریک ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں نفس نہیں چاہ رہا. وہاں مرد نے بھی جو ہے وہ نماز چھوڑ دی، اور عورت نے کیا کیا، اسی ناپاکی کی حالت میں وہ اٹھی، پھر اس نے ناشتہ بنایا، بچوں کو اسکول بھیجا، اور 10، 10:30، 11 بجے جا کے اس نے نہا کے پھر نماز پڑھی. تو پہلے تو اللہ والو یہ بات غلط ہے، صریحاً غلط ہے، اس پہ توبہ بھی کرنی چاہیے، اور اپنے نظام کو دیکھ کے، اپنے سہولیات کو دیکھ کے اپنی ترتیب بنانی چاہیے جو بھی کسی کی بن سکتی ہے، کہ نماز جو ہے وہ وقت پہ ادا ہو. اگر اتنا شوق ہے اس کام کا تو پھر نہاؤ بھی، پھر بھائی نہا کے سوئیں تاکہ فجر کی نماز جو ہے وہ نہ نکلے، ورنہ اپنی ترتیب جو ہے اپنی آسانی کے مطابق جو وہ بدل لیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، کوئی بھی اس کا عذر ہے، چاہے پاکی نپاکی کا ہے، خلوت کا ہے، غسل جنابت کا ہے، کوئی بھی عذر ہے کسی بھی طرح، چاہے نیند کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے، زوال سے پہلے فجر کی نماز پڑھیں گے تو 4 رکعتیں پڑھیں گے، سنتیں بھی پڑھیں گے اور فرض پڑھیں گے. اور اگر کسی طرح سے آپ زوال سے پہلے نماز فجر کی نہیں پڑھ سکے تو پھر آپ ظہر کے بعد پڑھیں گے، اس وقت پڑھتے ہیں، یا عصر کے وقت پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت پڑھتے ہیں، یا اگلے دن جا کے پڑھتے ہیں. پھر جب بھی قضا پڑھیں گے تو پھر 2 فرض ہی پڑھے جائیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا ذرا میں نے بات ڈھیلی کر دی ہے کہ عصر کے بعد پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے بعد پڑھیں، تو میری اس بات کو پکڑ لے کہ ہم رہتے گئی ہوں کل ہی پڑھ لوں گے. پہلے میں صحیح چل رہا تھا تو آگے میں نے رائت دی ہے تو کہیں میری آخری بات کوئی نہ پکڑ لیا جائے، چلو رہ تو گئی ہے تو کل آج عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں گے. بھائی پھر وہ رہ گئی کا کیا مطلب ہو گیا؟ پھر وہ رہ ہی گئی تو وہ مرتے ہی گاٹے فٹ ہو جائے گی. اس لیے اللہ نہ کرے کبھی رہ جائے، انسان بیمار ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے، کوئی ایسے مسائل ہوتے ہیں، گھریلو ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس طرح بچوں والی مائیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو کبھی ایسا ہو جائے تو فوراً پہلا میں نے کیا کہ پہلی ترجیح فوراً نماز پڑھو. اور وہ خواتین خاص طور پہ جو ہمارے سننے والے ہیں ان میں، کیونکہ بہت سی ایسی خواتین ہیں، مرد ہیں جو وظائف کر رہے ہیں، جنہوں نے بعد نماز فجر وظیفہ کرنا ہوتا ہے، اس میں رعایت ہے کہ آپ پہلے نہا کے غسل کر کے فرض نماز ادا کر لیں، وظیفہ 10 بجے کر لیں، 11 بجے کر لیں، زوال سے پہلے آپ وظیفہ کر لیں گے تو وہ بعد نماز فجر ہی گنا جائے گا.
وہ وظیفہ بعد نماز فجر ہی گنا جائے گا. اور اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ بعد نماز ظہر بھی کر سکتے ہیں.